السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. پروگرام خبر نشر سجاب ہمارے ساتھ ہیں. سب کل لگ بھگ جب ہم پروگرام ختم کر چکے تھے تو یہ ایک واضح صورتحال تھی غیر یقینی والی کہ بھائی اب جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہو گئی ہے, کیونکہ امریکی نائب صدر نہیں آ رہے تھے وہ وہاں پہ. ہم نے بلکہ آخری سیگمنٹ میں بتا دیا تھا کہ وہاں پالیسی میٹنگ لے رہے ہیں. ایرانی وفد کی جانب سے بھی واضح ہو گیا کہ وہ بھی اپنا وفد نہیں بھیج رہے. تو بڑے ہم جو ہے وہ آپ نے کچھ الفاظ بھی ادا کیے تھے کہ میرے منہ میں خاک کی ایسا نہ ہو. لیکن رات گئے پاکستانی وقت کے مطابق ٹرمپ صاحب نے ایک پوسٹ لکھی ایکس پہ, جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا. اس کی کوئی تاریخ انہوں نے نہ دی کہ وہ ایکسٹینڈڈ ہو گیا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکسٹینڈڈ سیز فائر ہے اس کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ جمعے کو کہا ہے کہ پاکستان میں ہی مذاکرات ہوں گے ٹرمپ صاحب نے. بھائی میرے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی دیانتداری سے وہ ایک پرانے زمانے میں ہمارے ہاں روایت ہوتی تھی کہ آدمی بہت استاد ثابت ہو نا تو آپ کو چاہیے کہ پگڑی اور برفی لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہیں کہ جناب ہمیں اپنی شاگردی میں لیا جائے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ٹائپ کے ہیں, پگڑی اور برفی تیار رکھوں. تو آپ نہیں, وہ میرے لیے نہیں, وہ جو آئی ہوئی ہے نا نیو یارک پوسٹ کی یہاں پہ نمائندہ آج کل گھوم رہی ہیں, کیتھلین ایوڈون بوس, کچھ اس طرح کا نام. تو بھائی ان سے ظاہر ہے کہ میں تو حسد کر رہا ہوں, جل کے کڑ رہا ہوں. میں نے کہ بندہ سارا دن سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی. میرے پیارے بھائی قصہ یہ ہے کہ وہ ادھر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں آرام سے, بندروں سے بھی ہاتھ ملایا, اور حتیٰ کہ انہیں بندر بھی ایسے ملے جو فرینڈلی ہیں. انہیں بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ کے ساتھ ہونے چاہیے. اچھا, ان کا وارڈروب بھی اچھا ہو گیا اور وہ بالکل اب وہ پاکستانی اپنا کپڑے پہنتی ہیں اور انہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ برائٹ کلر اچھے لگتے ہیں. بہرحال ان کو سب سے پہلے خبر مل جاتی ہے. وہ ٹرمپ سے رابطے میں بھی ہے نا سر. لیکن اس طرح نہیں, اب ہوتا یہ ہے کہ ٹرمپ انہیں فون کرتے ہیں, یہ بھی ان کو جب چاہے فون کر سکتے ہیں, یعنی ون فون کال اوے. ساڈا تو بھائی جی کوئی UDC نہیں واقف جس کو وہ کہتے ہیں جن کو ہم کریں فون. اور کل کتنے ذلیل و خوار ہو رہے تھے ہم آنے کے لیے بھی کہ ہم اپنے دفتر میں بیٹھ کر اسٹوڈیو سے یہ شو کر سکیں. اینی وے, اب انہوں نے ایک بڑی ٹرکی خبر لکھی ہے آج جو اس وقت ساری جگہ گھوم رہی ہے, جس پر پورا میڈیا چل رہا ہے. اس پہ اس وقت جو ٹکر ہو رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, بی پر فروشیاں ہو رہی ہیں, کہ ٹرمپ آ رہے ہیں, بات ہوگی ہے جمعے کو. ٹرمپ آنے کی نہیں بات ہو رہی, اس میں نہیں. یہ وہ ایک خاتون کے ذمہ نہ لگا. انہوں نے کیا فائل کیا جو بتا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ گڈ نیوز. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ اپنا یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں فی الحال تو کہیں نہیں جا رہی ہوں, یعنی اسلام آباد سے نہیں جا رہی ہوں, میں ادھر ہی ٹکی ہوئی ہوں. جی موسٹ ویلکم, پلیز کیپ آن اسٹیئنگ. بلکہ اپنے آپ کا یہاں یعنی پرماننٹ بیورو بنا لیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے صدر ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع نے یہ اچھی خبر دی ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین ایک اور مذاکرات کا دور جو ہے وہ ممکن ہے, وہ پاسبل, ممکن. انہوں نے کوٹ ان کوٹ میں لکھا ہے ایز سون ایز فرائیڈے, یعنی کہ جمعے تک یا جمعے سے قبل, یعنی کل بھی ہو سکتا ہے, جس کے فی الحال آثار تو نظر نہیں آ رہے, لیکن بہرحال انہوں نے یہ دیا. اب اسی کو بعد میں انہوں نے خبر کی صورت بھی دیا. اگین انہوں نے کہا ہے کہ گڈ نیوز, اچھی خبر ہے, اباؤٹ اے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بٹوین دا US اینڈ ایران میں بی کمنگ ایز سون ایز فرائیڈے. تو پھر قومے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ بات انہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پاکستانی ذرائع نے بتائی ہے بدھ کے روز. ان کا دوسرا جو پیرا ہے, اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خبر بنیادی طور پر جو ہے یہ امریکی صدر نے نہیں دی ہے. بڑا اگر غور سے پڑھیں تو بڑی یہ مہارت سے, تو یار حد ہوگی چیزوں کو انالیسس یا تو کیا کرو یا چھوڑا تو بتائیں نا پھر کیا چھیتی نہ جاؤ باجی ٹرمپ نے کہتا تالیاں ہر پاسے ہی ٹکرو ٹکری. میں اگر میرا یعنی اب میں پھر یہ ہے کہ اگر مجھے
چونکہ ٹکر پہ ہی میں نے چلنا ہے تو پھر چھوڑو کرو, ہم یہاں پہ یعنی کہ تجزیہ کرنے کیا بیٹھے ٹھیک ہیں. ہے. ہاں یعنی آپ یہ بتائیں دیکھیں نا. کہ جو بندہ خبر دے رہا ہے اس نے کیسے دی اس ہے. نے کیا کہا؟ اس کے بعد وہ دوسرا پیرے میں واضح کرتی ہے کہ اس کو سب سے پہلے اسلام آباد کے ذرائع نے یہ بتایا کہ تہران کے ساتھ ان کے جو روابط جو ہو رہے ہیں ثالثی اور مصالحت وغیرہ کے سلسلے میں وہ بڑے یعنی مثبت چل رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں کے درمیان, اب یہ بات انہیں کہ یعنی اس کو پاکستانی ذرائع نے بتائی ہے. کیٹلین کو کون بتا رہی ہے؟ بتا رہے ہیں پاکستانی ذرائع. اور اس کے بعد کہنے لگی جب مجھے پاکستانی ذرائع نے یہ بتایا تو میں نے صدر ٹرمپ کو یہ میسج کیا, کبھی مجھے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے. تو صدر ٹرمپ نے موصوفہ کو ٹیکسٹ میسج کیا, اس میں کہا کہ اٹ از پاسبل, آگے ایکسکلیمیشن کا نظام جی پریزیڈنٹ DJT کہ یہ ممکن ہے. تو یہ صدر ٹرمپ نے نہیں کہا ہے, صدر ٹرمپ کو کیتھلین نے اب اس اپروچ کی کیا. فارمیشن دیکھیں تو یہ جنریٹ ہوتی ہے پاکستانی سورس سے. پاکستانی سورس سے یہ خبر جنریٹ ہوتی ہے. وہ سورس ہی پاکستانی ویسے بڑا سیاح جی, دیکھو نو توانوں مینوں کسی اور نے انہوں ہی دسیا جائے ٹرمپ تک ایکسیس رکھتا ہے تاکہ ویریفائی بھی ہو جائے نا سر, تاکہ ویریفائی ہو جائے اس نے, اور اس کو ظاہر ہے اور ویسے سورس کا سمجھدار ہونا بھی خوش قسمتی ہوتا ہے. اب اس کو ایک اور حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اٹ از پاسبل نہ ہوئی تو بھی میں تو یہ کہا تھا, ٹرمپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ, لیکن اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں کل ہی ان کا جو ہے وہ ایک سروے آیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت ان کی ناپسندیدگی کا وہ عالم ہے جو آج سے 25 سال قبل جارج بش نے جب عراق میں وہ پھنس گیا تھا نا, تو اس وقت کوئی 35-36% اس کی اپروول ریٹنگ جا رہی ہے, اور اس کی بھی اتنی پہنچ گئی ہے, اس کی بھی وہی پہنچ گئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 70-75% کے درمیان لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں کہ آپ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث کیوں ہوئے. دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ریکارڈ نمبر 76% لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ اب زندہ رہنا افراط سر یعنی ناقابل برداشت ہو گیا ہے. تو امریکہ میں 3G کہے جاتے ہیں, گیس یعنی پیٹرول کی قیمت, گروسری سبزیاں وبزیاں جو گھر کا سامان آپ لاتے ہیں, اور گڈز کی چیزیں وغیرہ جو ٹھیک ہے. تو یہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں. یہ ہے کل کا سروے. تو ٹرمپ صاحب کو جب کیتھلین نے اپروچ کیا تو انہوں نے کہا یار چلو ذرا مارکیٹ کو اچھا تاثر دینے کے لیے آج بدھ کا دن ہے, کل کا دن بھی اچھا گزر جائے گا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ برنٹ جو ہے ان کی کل کی تقریر کے بعد جو ہے بڑھا نا تھوڑا سا, وہ بڑھ گیا تھا. تو اگر فرض کرو کہ آئندہ 2-3 گھنٹوں میں وہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے یا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بزنس یعنی شیئرز وغیرہ بھی کوئی, کیونکہ وہاں تو بھی مارکیٹیں کھلی ہوں گی نا, سو ہمیں اب ان کے بیانات کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے. آپ اب اس پہ بھی کنفیوژن ہے نا. ہم نے اس دیکھنا یہ آپ نے پاک نکالی ہے کہ تم یار جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے خبر اس کو دیکھو. تو اوریجنیٹ جہاں سے ہوئی ہے وہ بقول آپ کے, میں نے تو یہ پڑھی نہیں, اللہ معاف کرے, وہ پاکستانی سورس سے ہوئی. تو پاکستانی سورس نے خبر غلط فیڈ کی یا جان بوجھ کے ایسی خبر دی کہ ٹرمپ صاحب اس کا جواب دیں اور اپنی حالات کو ٹھیک کر لیں. اس وقت دنیا بھر کا میڈیا, سر پاکستانی نہیں ٹکرو ٹکری ہوئے پڑے سر, دنیا بھر کا میڈیا اسی بات پہ لے کر ٹکرو. کیا یہ صدر ٹرمپ نے نہیں کہا تھا کہ ڈیلی ویسٹ جا رہا ہے؟ ہاں انہوں نے کہا نہیں وہ پہنچنے والا کچھ گھنٹوں میں لینڈ ہو جائے گا. پہنچے نہیں, کس نے تردید کیا؟ تردید کی CNN نے. اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے لوگوں نے انہوں نے کہا
جو یہیں پہ وہ کہا یار یہ تو انہوں نے کر دیا ہے، تم ایسا کرو کہ برائے مہربانی. اب آپ یہ دیکھیے وہ حرکت کیا کر رہا ہے. اب یہاں پہ سی این این کا بھی بڑا ایک سینئر بندہ بیٹھا ہوا ہے، نکلس غالباً اس کا نام ہے، وہ جو دیتا ہے ہاں یہاں پہ ہے پاکستان میں. تو وہ آیا ہوا ہے اسپیشلی. اب سی این این سے وہ نفرت کرتا ہے. نیو یارک پوسٹ اس کا چہیتا ہے. اس نے کیتھرین کو کہ تو ڈٹ کے رہو، ڈٹی رہو، ایتھے بیٹھی رہو ایک دن. تو یہ بھی گیمز وہ تو کرتے رہتے ہیں نا موصوف. سو میں دیکھو ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ جلد از جلد جنگ ختم ہو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ تباہی اور ایسی بربادی لائے ہاں گی ٹھیک ہے کہ کم از کم میری زندگی میں تو کوئی خوشحالی کے امکانات نہیں ہیں. آئندہ 20 سے 30 سال جو ہیں وہ بالکل تباہی اور بربادی اور بے روزگاری. ہاں ٹھیک ہے درست ہوگی. ہاں لیکن اس تاریخ کو ذرا تھوڑا سا میں سنجیدگی سے 1 منٹ کو لینے کے لیے مجبور ہوا. وہ یہ ہوا کہ ایک پاکستان کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آصف محمود. ہاں میں نہیں جانتا میں بھی نہیں جانتا تھا بارہ، لیکن پھر لوگوں سے پتہ کیا تو یہ کیلیفورنیا میں بیسڈ ہیں. اچھا امریکن بیسڈ ڈاکٹر امریکہ میں، ٹھیک ہے. کیلیفورنیا ریاست میں، ساؤتھ کیلیفورنیا میں، ساؤتھن کیلیفورنیا. اور یہ وہاں پر جو ہے نا یہ چیریٹی وغیرہ میں بھی، اور یونیسیف اور کافی سارے کہ وہ کوئی ایکٹیو بندے لگ رہے ہیں. انہوں نے میرے پیارے بھائی کل، اب یہ یعنی کیپلین کی جو خبر ہے وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے نا، جس سے اندازے ہو رہے ہیں کہ ایک راؤنڈ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ یہ ڈاکٹر صاحب تو 1 اسٹیپ فارورڈ گئے ہیں. انہوں نے یہ جو اپنا وہ ٹویٹ کیا ہے ڈاکٹر آصف محمود نے، اس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رپورٹس سجیسٹ دا پروٹسٹ یعنی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ان کا ٹویٹر ایکس ہینڈل جو ہے may replace VP فار اسلام آباد، یعنی بجائے وائس پریزیڈنٹ کے وہ اسلام آباد جائیں. if confirmed، اگر طے ہو گیا، this could be a major turning point، a true game changer، واقعی گیم چینجر ہوگا. hoping this opens the door to lasting peace. دعا گو ہوں کہ وہ یہ دیر پام کی طرف چلے and allows reconstruction and rehabilitation to begin without delay. اب یہ انہوں نے کل کیا ہے. آپ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ بھائی ایک صاحب جو صحافی نہیں ہے، ان کی اسائنمنٹ تو نہیں ہے. تو کئی لوگ لکھ رہے تو سوشل میڈیا پہ. بھائی وہ ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ڈاکٹر ہیں پروفیشن، ان کا اپنا ایک کوئی وقت ہوگی، کوئی امپورٹنس ہوگی، کوئی ایک سماجی حلقہ ہوگا. یار ہر بندہ جو ہے وہ اس لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. یہ میں وہی گروپ ہے جو فنڈنگ بھی کرتا رہا نا ٹرمپ صاحب کی. یقینی طور پر. چلے ٹھیک ہے. تو اچھا اب 1 منٹ ٹھہر جاؤ نا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہے اس طرح کی بات. اسی کو جب تم ملا کے دیکھو اس خاتون کے خبر کے ساتھ، ڈاکٹر آصف صاحب کے ٹویٹ کے ساتھ ادھر ملا کے دیکھیں، تو چوتھی بات آپ کے ذہن میں فوراً آتی ہے کہ بھائی صاحب کل جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایرانی بھی نہیں آ رہے اور امریکہ کے نائب صدر بھی نہیں آ رہے، تو ہمارے دفتر کے باہر ابھی بھی خاردار تار کیوں لگے اسی طرح ہے. ابھی بھی اسلام آباد کا بلو ایریا کیوں بند ہے؟ پورا ریڈ زون بند ہے، پورا ریڈ زون بند ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. پنجاب پولیس، ایف سی، دیگر سیکیورٹی ادارے بھی موجود ہیں اسلام آباد میں. تو آپ کو ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے. اس طرح کے انتظامات اس وقت بھی، مثلا کہ جب یہاں پہ جے ڈی وینس آیا، اس کے آنے سے 1-2 دن قبل اور اس کے جاتے ہی تب اتنی سر سختی نہیں تھی ویسے ہمارے. کیوں نہیں تھی. اس سے پھر یہ کہ یار یہ کہیں واقعی، کیونکہ اگر واقعی کوئی معاہدہ ہونا ہے اور وہ اتنی جلدی ہو جانا ہے کہ جمعے کے دن ہو جانا ہے، ایز سون ایز. لیکن ہیلو ٹھیک ہے، وہ کسی اور کو یہ شو کیوں لینے دے گا، چرانے دے گا؟ وہ کہے گا میں خود آؤں. وہ کہوں گا میں. اب اس میں سر ایک فیکٹر دیکھیں نا، جیسے آپ نے سیز فائر کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس نے صرف سیز فائر کیا ہے نا، اس نے وہ آبنہ ہرمز کی جو ناکہ بندی تھی اس کو بھی ختم نہیں کیا. ہاں اب یہ تو ہوئی نا، یہ تو ہماری ایک وشفل تھنکنگ بھی ڈال لو، کیونکہ ہم دونوں ہم کے خواہاں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. دیوانگی کی حد تک. اور
جی آیا نو اگر فرض کرو کہ مسٹر ہاں کہ ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں تو اٹس مین کے بلے انڈیکیشن بلے یار چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں لیکن سوال یہ ہے کہ جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں یو نیڈ ٹو ٹینگو. اب یہ سارے پازیٹیو کے جو یعنی جو مثبت Indications ہو اشاریے گئے. ہیں وہ ہم نے گنوا دیے. فرام دی سائڈ آف امریکہ. ہاں نہیں پاکستان میں بھی یار بٹ ایک فریق ایران بھی ہے نا سر. بابو یہ بات تو کوئی ابھی تک جھٹلا نہیں رہا نا کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونا ہے تو وہ اسلام آباد میں ہی ہونا ہے. ہاں ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ابھی ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ ابھی تک یک طرفہ جنگ بندی ہوئی ہے. اور دوسرا ہم نے یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم جن مذاکرات کی اسلام آباد میں اس ہفتے کے آخر میں ہونے کی بات چل رہی ہے اس میں حصہ لیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہمیں اسلام آباد کی سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی پھر ذہن میں رکھنا ہوگا نا کہ یار ہمیں اندر کی بات نہیں بتائی جا رہی ہے. تو اصل کہانی یہ ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر میرا سوال یہ کہ آئی ہوپ یو گاٹ مائی نہیں پوائنٹ. ٹھیک ہے جب یہ ایگزیکیوشن پہ جائے گا اس میں ایرانیوں کا راضی ہونا بھی تو ضروری ہے نا. اور راضی ہونے کے لیے ایران کا بھی دیکھو ابھی ہم نے رپورٹ کیا نا امریکیوں کو کر دیا رپورٹ. اب یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی کہ وی شوڈ رپورٹ ایران ایز ویل. ایران کی جو رپورٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیز فائر سے تو ہمارا کچھ نہیں ہونا. آپ نے ہرمز بھی کھولی ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آپ مذاکرات کے دوسرے دور کو لے کے سنجیدہ ہیں. تو اس معاملے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ یار یہ تو سارا ایک ہو گیا نا فریق کا. اب ایک اور فریق پہ تو ہے نا ایران. اس کا کہہ رہا ہوں نا میں اس کا ذکر تو کر رہا ہوں. ادھر کے بارے میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھو ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل جب ٹرمپ صاحب نے جس طرح سیز فائر کا اعلان کیا اگر وہ صرف یہ کہہ دیتے کہ جی میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کی درخواست کے اوپر جو ہے میں فی الحال یعنی فائر بندی یعنی جاری رکھے ہوئے ہوں. وہ یہ کہا کہ اصل میں دیر اس وجہ سے ہو رہی میں اس وقت تک اس کو جاری رکھوں گا کہ جب تک. اب اس نے ایکچولی پیغام یہ دینے کی کوشش کی کہ ایرانی قیادت آپس میں یکسو نہیں ہے, ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں, یہ طے نہیں کر پا رہے کہ ہمارے ساتھ کن بنیادوں پہ انہوں نے صلح کرنی ہے. ٹھیک ہے. لہذا وہ یہ کہ اس وقت تک میں جنگ بند رکھوں گا جب تک یہ آپس میں جو ہے کسی ایک مشترکہ پوائنٹس پر اکٹھے نہیں ہو جاتے. اچھا وہ آئندہ 6 مہینے تک فرض کرو اگر باقی آپس میں اتنی ڈویژن ہے تو پھر کیا 6 مہینے تک رہے گی؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات جو میں کہتا رہتا ہوں, یو نیڈ ٹو ٹینگو. تو آپ کو 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں نا صلح کے لیے بھی, لڑنے کے لیے بھی اور ڈانس کرنے کے لیے. اکیلے سے کچھ نہیں ہوتا. دوسری طرف ان کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اعلان ہے یہ امریکہ نے یک طرفہ کیا ہے, ہم تو ابھی بھی دیکھیں گے کیونکہ اس کی خلاف ورزیاں تو جاری ہیں, ہمارا تو نیول بلاکیڈ جاری ہے. دوسری طرف انہوں نے بھی کام چک کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے نا خود انہوں نے یہ باقاعدہ اپنی جو ہے آفیشیل نیوز ایجنسیز یہ کہا ہے کہ ہم نے آج جو ہے وہ ایک جہاز لیا ہے MSC فرانسس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی حکومت کے لیے کام کرتا تھا, یعنی ان کے لیے وہ تیل شیل اور یہ اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ ایک اور دوسرا بھی کیا ہے, اس کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا اور یہ کوئی اس کا بھی جو کنیکشن ہے وہ مشکوک ہے. یہ ایک اپنی کہانی آ گئی. ٹھیک ہے. سوال اٹھتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بریک لینی جو کمپلیٹ کر لے سو. ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے سعودی عرب, کویت, UAE, قطر یہاں سے آنے والے تیل اور گیس آنے نہیں دے رہا. وہ اس کی بندش. وہاں سے اگر وہ کلیئر ہو کے آ جائیں آگے سے تو فرض کرے ایران کے جو جہاز ہیں ان کو امریکہ نہیں آنے دے رہا, جو اس سے پہلے جا رہے تھے. ایسے موقعوں پر جو ہے کسی بھی وقت کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. کوئی غلط فہمی تو اس بلاکیج سے یہ نقصان ہوا کہ کہاں کی جنگ جو ایران اس کو فریلی اپنی مرضی سے 2 جہاز بھیج رہا تھا اب وہ بھی نہیں بھیج سکتا. وہ بھی نہیں بھیج. ایک بریک لیتے ہیں.
वेलकम भाई अच्छा भैया, हाँ सॉरी, आपने जब ये जंग का आगाज हुआ था तब अप्रैल के शुरू में ट्रम्प साहब ने चीन जाना था। आपने कहा सबसे पहले कि यार देखो वो चीन इस तरह तो नहीं जा सकता कि यहाँ मिसाइल बरस रहे हों और वहाँ जी के साथ बैठ के वो चाय पी रहा हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर वही हुआ कि जंग कंटिन्यू हुई, उसे अपना दौरा मुलतवी करके रीशेड्यूल कर दिया गया और उसकी कन्फर्मेशन चीन और अमेरिका दोनों की जानिब से हो गई। तो क्या आज भी अब इस बात पे कायम है? भाई अगर तो फर्ज करो जो हम देखो, हम तो दोनों सूरतें देख रहे हैं ना इस वक्त। हम कतई अंधेरे में हैं, हम अल्लाह के फजल से अपने बेखबर होने का खुले दिल से इतराफ कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जी जिम्मेदार मैं जो कह रहा हूं तुम्हें, नहीं, हमारे पास जो ओपन सोर्स से जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें हम ये कह रहे हैं कि यार अगर रोशन पहलू देखना है तो ये है कि डॉक्टर आसिफ महमूद जो हैं वो एक दिन कबल ये ऐलान कर देते हैं कैटरीन से, ठीक है। अच्छा, कैटरीन ने कहीं भी ये दावा नहीं किया, वो तो सिर्फ ये कह रही है कि उसको ट्रम्प ने ये एक सोर्स ने ये कहा, मैंने उसकी मुमकिन है। रिकन्फर्मेशन ट्रम्प से कर उसने ली। कहा कि ये मुमकिन है कि एक और राउंड होगा। वो कहीं भी ये कमिट नहीं कर रही है कि ट्रम्प आ रहे हैं जुमे के दिन। ठीक है, वो तो हत्ता कि ये भी नहीं कह रही कि जेडी वैंस आएंगे। ठीक है, यानी शीज, हाँ, बड़ी जो उसको मिली मोहतात। बात, हाँ, उसने ठीक है। लेकिन कल का जो था बात, उसको थोड़ा सा अब लेकर के क्यों ये जुमे का दिन एकदम से आ गया, संजीदा जरा हो गई कि आज साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जी 36 से 72 घंटे की है ये जंगबंदी, ये इतनी लंबी नहीं है, यानी आप अपना माइंड मेकअप कर लें। अब यहीं से मेरा जो है ना वो फिर मैं डार्क पहलू की तरफ बढ़ जाता हूँ बदकिस्मती। डार्क पहलू क्या मतलब कि? डार्क पहलू सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये देखो बाबू कि बाकायदा ईरान ही नहीं बल्कि अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि उन्होंने बाकायदा फायरिंग की आज कुछ जहाजों पे की है ना, हुई ना, क्योंकि वो दुरुस्त। हाँ, उसके अलावा एक और बात जो है वो अभी फिलहाल लोग उसको चस्का फरोशी ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत खौफनाक बाद में वो टर्न हो सकती वो है। क्या? वो ये कि इंडिया के 2 जहाज थे जो कि यूएई से तेल लेकर केरला जा रहे थे, उनको कोई फ्रॉडिया बंदा मिला, उसने कहा जी कि मैं ठीक है, मैं पासदारान से मैं बात करवा देता हूँ, आप इतने पैसे जो हैं वो अदा कर दे क्रिप्टो करेंसी में। वो अदा कर दी, वहाँ पहुँच गए। जब वो वहाँ पहुँचे आप नाय में, तो उनको पासदारान ने रोके, कहा कहाँ जी कुमार जी आप कहाँ से, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंड उनको बाकायदा फिर वापस भेज दिया गया। हाँ, ठीक है, हाँ, मेरी ठीक। बात समझ में आप, इस तरह के कितने वाकयात कितने दिनों तक होते चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हम इस सारी डेवलपमेंट में चीन वाले दौरे को सामने नहीं रखेंगे, उससे पहले कुछ हो यार, जाए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो एक तो अगर रोशन पहलू तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि वही दूसरा फरीक भी तो देखो ना क्या कर रहा है। अब उनका ताज़ा तरीन जो है, जो पासदारान की जो न्यूज़ एजेंसी है, उसने ऐलान किया है, याद कराया है दुनिया को कि जनाब ये जो आबनाए हुर्मज़ है इसके नीचे जो है वो इंटरनेट केबल्स भी बिछी हुई हैं, और अगर वो और गल्फ मुल्क जो हैं उनकी 90% इंटरनेट, क्लाउड और बैंकिंग का निजाम जो है वो इनके ऊपर क्योंकि सारी केबल्स दुनिया में इंटरकनेक्टेड ना, वो कहते हैं अगर ये डिस्कनेक्ट होगी तो दुनिया में 97% जो है ई कॉमर्स और इंटरनेट मुतासर होगा। बाबू वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली और हमारा नहीं होगा, कहते हैं हमारा सिर्फ 40% होगा, बाकी हमारी जो है वो टर्की के साथ वो ये अंडरग्राउंड है जो समंदर के अंदर तारे हैं। और इस तरह उनका कहना बेसिकली ये है कि फर्ज करो तुम लंदन में हो, तुम बहरीन के रहने वाले हो, दुबई के रहने वाले हो, तुम एटीएम डालते हो, यू कांट, हाँ, ठीक है, ड्रॉप हो जाएगा। सिंपल। अब ये भी एक अपने तौर पर जो है वो टेम्पो बढ़ाने वाली बात है ना, दुरुस्त। तो साफ लफ्जों में एक तो वो कहे चले जा रहे हैं कि जी आपको अगर मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू करना है तो आप नेवल ब्लॉकेट खत्म करें। देखा कि उस तरफ नहीं आ रहे तो अच्छा जी हम इस तरह जो है हम एक नया टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा कर भी सकते हैं, हाँ, सकते एक हैं, नया प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। और वो बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक दाद ट्रम्प को तो देना कि कल तक आबना हुर्मज़ पे ये बात ही नहीं करना चाह रहा था ईरान, अब कम से कम आबना हुर्मज़ पे वो कम्युनिकेट तो कर रहा है ना कि ब्लॉकेज हटाओ, तो वो आगे नहीं शराइत रख देगा कि फिर सबके लिए ओपन कर दो।
कम से कम कम्युनिकेट तो कर यार मैं तो तो ले आया तुम्हें ना। देखो, मैं तो तुम्हें कम से कम यानी कल भी यही कह चले जा रहा था कि सीधी सादी बात है कि अमेरिका के लिए बहुत आसान है, ट्रम्प के लिए कोई कहे कि जी आप भी अपना हुर्मुज़ खोल लें फिलहाल, जब तक हम किसी उस पर नहीं पहुंचते हैं। हम जो हैं, हम भी, हमारी ठीक है, हमारे बहरी यानी कि वहाँ प्लेस रहेंगी, आप भी अपना प्लेस रखें, लेकिन हम किसी को हम भी कोई रुकावट नहीं ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, आप भी ना रोकें। आप भी ना रोकें। तो ये एक बड़ा डिसेंट वे है। बाय द टाइम वी रीच सम, हाँ कि एग्रीमेंट जैसे सीज फायर मुस्तकिल जंगबंदी पे हम पहुंच जाए। लेकिन अगर इसी तरह होता रहेगा, फर्ज करो कि जी आप अगर दिन भी फिक्स नहीं करते हैं, तो क्या 2 महीने तक, 3 महीने तक सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ये सारे इंतजार करते रहेंगे कि यार हमारे जो जहाज तेल लेकर जाने हैं इंडिया, फिलीपीन, कि ये वो कब जाएंगे? क्या यार वो बस इसीलिए कि जी चूंकि ईरानी क़यादत जो है वो तय नहीं कर पा रही है। मौजूदा सिचुएशन किसको सूट करती है, अमेरिका को कि ईरान को? ब्लॉकेज, मौजूदा जो सूरत हाल ब्लॉकेज एंड सीज फायर। देखिए, जहाँ तक तो ब्लॉकेड है वो अमेरिका को सूट कर रहा है, इस तरह कर रहा है कि उसका अपना तेल तो बढ़े चले जा रहा है ना, जो वो दूसरे मुल्कों को बेचता है, जो उसको बेचना है, ठीक, उसके अपने आप ही महंगा हो रहा है, लेकिन उसकी प्रेस्टीज को तो धचका लग रहा है ना। ईरान की तो कोई नहीं भाई, ईरान के ऊपर फिजाई बमबारी भी नहीं हो रही, फिलहाल उसके तेल के ज़खायर भी महफूज हैं, तो ठीक है, उनके यहाँ ठीक है, अभी जी पहले से ही इक़्तिसादी पाबंदियां हैं। सवाल ये उठता है कि वो ये नेवल ब्लॉकेट के बगैर वो क्यों मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे? नहीं आएंगे। एक बात। दूसरी तरफ अमेरिका को क्या टेम्पटेशन है? ट्रम्प को कहीं ना कहीं रिलीफ देना पड़ेगा अगर टेबल पे बिठाना है आपको। टेबल पर बिठाना ही। ठीक है। दूसरी तरफ क्या मुसीबत है कि ट्रम्प को बताने वाले ये बता रहे हैं कि साहब अगर हम ये ब्लॉकेड रखें कि बहरे हिंद से कोई भी ईरानी जहाज ना जा सकता है ना आ सकता है, तो ये 13 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ईरान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगा। ये किसने फिक्र किया 13 दिनों के अंदर में? मैं बता रहा हूँ ना, जो उनकी इंटरनल मीटिंग हुई है। अच्छा, थोड़ा ओके। ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन रूम में जो हाँ, बैठ रहे हैं, 13 कल दिनों का आपका कहा क्या- गया, 13 दिनों का कहा सर गया। लफ्ज़ से 13 दिन इस्तेमाल हुए हैं। अब वहां पे भी बहकाने वाले होते हैं, हर जगह स्पॉइलर होते हैं हाँ ना। ठीक है, तो ट्रम्प ये भी सोचता होगा कि अच्छा यार अगर 13 दिन पूरे करना तक एक प्रेशर। अगर इस तरह करके, उसके साथ ही साथ एक बात चल रही है कि एक और बहरी बेड़ा जो है अमेरिका का, उसका नाम मैं अभी फौरी तौर पर भूल रहा हूँ, वो अभी कीनिया के पास खड़ा है, वो भी रवाना करने की सोचा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में भेजा जाए। सो यू नो, टॉक के साथ शूट की तैयारी भी मुकम्मल है। और ये जो कहते हैं ना फॉग और वॉर, कि जंग की धुन, जंग का फैलाया हुआ कंफ्यूजन, वो यही होता है भाई कि किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर हो जाए जो उसको ट्रिगर कर सकता है, जो एक कभी फिर उसके बाद किसी के काबू में ना रहे। तो उस हवाले से जल्द अज जल्द जो है, जब तक कोई ना कोई ऐसा, आप इस वक्त जो है, मेरा अपना ख्याल है कि बड़े वाज़ेह अल्फाज में, अमेरिका में तो बात क्लियर है ना कि भाई हाथी बड़ा जानवर है, अंडा दे या बच्चा, उसको कितना मर्जी बुरा कह लो, उसके डिसअप्रूवल रेट कर दो, अमेरिकी सदर फैसला करेगा जंग बंद करनी है नहीं करनी, या ज्यादा कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा हाँ। और इजाजत देने के लिए, फाइन। लेकिन अगर इसी तरह करता रहे और ये लेकिन ईरान हाँ के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की बाकायदा सीरियस गेम चल रही है, हाँ तो कि दुनिया में पैगाम ये जाए क्या है, पाकिस्तानियों अगर तुम्हारे यहाँ तेल की कीमत नाकाबिले बर्दाश्त है तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं। जिम्मेदार ईरान है। ईरान है वो ए इंडिया वालों, अगर तुम्हारे दुनिया को ये यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि दुनिया को ये ईरान। मैसेज अच्छा, दिया इसमें जा एक रहा और है। बात भी, तो जो आपने 13 दिन का हवाला दिया है, अब उस 13 दिनों को अगर मैं सामने रखूं तो जो टूर है चीन वाला, वो वही उसके पास पहुंच जाएगी कहानी कि 13, 14, 15 दिन अगर ये निकाल ले तो ये मई का फर्स्ट वीक आ जाएगा, सेकंड वीक में तो जा रहा होगा चीन के विजिट पे। तो ये क्या मामले को वहां तक लेके जाना चाहता है कि दौरे से पहले? मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज पॉसिबल तो हो सकता है सर। अदनान भाई, एक प्रेजेंटेशंस होती है ना, तो कल जो व्हाइट हाउस में जो आला सतही इजलास हुए हैं, मुझे उड़ती बहुत यानी कि कुछ यानी पुराने सहाफ़ी दोस्तों के जरिए आया है कि जी जो हॉक्स अमेरिका में बैठे हुए हैं
وہ ٹرمپ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑیں مقبولیت شمولیت یوں کر کے ہوگی کہ آپ پھر بعد میں پاکستان امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے جو 47 سال بعد انہوں نے کہا یہ وہی ایران تھا بار بار امریکہ کہنے والا، دیکھا کیسا جھکایا ہے۔ ذرا صبر کریں سر، کوئی بات نہیں گھبرانے کی، یہی قوم جو ہے جو آج کہہ رہی ہے وہ ڈڈیاں ڈالے گی کہیں کہ بدلہ لے لیا وغیرہ وغیرہ، اور دنیا بھی خوش ہو جائے گی کہ آپ نے، اور وینزویلا کے بعد ہمارے ایران کے بھی تمام ذخائر پر ہمارا یعنی رول کر رہے ہوں گے، تو یہ بھی تو ہوتی ہے نا، ہر طرح کے لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کو تو ویسے بھی وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو ان کے دل کی بات سپوائلرز ہیں اس پوری جنگ میں وہ شدید متحرک ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لوں۔ اتنے متحرک ہیں کہ فوگ آف وار آپ نے بولا نا سر، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو ان سپوائلرز پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپوائلرز ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں سارے اس کے اسپائلر کے سلسلے میں اپنی دکان سے ہمارے پاس منا چونکہ وقت بہت کم ہے، پھر آپ چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہو، بدقسمتی سے اتنی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ عرصہ ہوا ہے جب سے جنگ سے پہلے سے ہی پاکستان اور ایران کے درمیان جو سرحد ہے اس پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، ٹھیک۔ آج جو ہے پاسداران انقلاب کے بہت قریب تصور ہوتی ایک نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ ایرانی فورسز نے رسک بارڈر، ویسے رشک ہوتا ہے غالباً، قریب جو ہے ایک یعنی دہشت گردوں کی تنظیم جو ہے وہ داخل ہوئی تھی، تو ایرانی سیکیورٹی فورسز نے جیش الظلم، وہ جیش عدل میں قلعدم تنظیم تو بنی ہوئی ہے نا، تو وہ اس کو جب وہ پاکستان کے بارڈر سے داخل ہوئے اور تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ کوئی ان کے نام یہ بتایا کہ ان کی یعنی قیادت کیا تھی، ان کی تصویریں وغیرہ دے دی جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ جی یہ پاکستان کی ٹیریٹری سے اب یہ جو ہے یہ مند کے قریب یہ علاقہ بنتا ہے، جہاں کی وہ ایک زمانے میں زبیدہ جلال نہیں بہت مشہور، جن کو میں ڈاٹر آف دی کوسٹ کہا کرتا تھا، اور صاحب کے زمانے میں جی، اور اس کے بعد یہ کہ یہیں سے ایک پوسٹ انسرجنٹ بھی بہت مشہور ہوئی تھی جو بعد میں جن کا انتقال ہو گیا تھا ایگزائل میں، کریمہ بلوچ، ہاں ٹھیک۔ وہاں پہ آگے جو علاقہ بنتا ہے وہ سرباز کے پہاڑ بھی ہیں اور دریا بھی ہے، یہ وہ اب اس موقع پر یہ خبر آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپوائلرز اب جیسے اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ صاحب ایک تو پاکستان کی وجہ سے صلح نہیں ہو پا رہی، معاملہ نہیں ہو پا رہا، اور دوسری طرف یہ کہ جی ساتھ ہی وہاں سے کہ وہ یہ کوائٹ پاسبل ہے، ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے کہ بھئی اسرائیل کے وہاں پہ ایسٹ بن گئے، زیادہ ہم نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے میموری کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے کہا تھا یہ حرب امریکہ، اور اٹس ناٹ اونلی بلوچستان، یہ ایران کے بھی کئی علاقے اس میں شامل ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کردوں پہ اٹیمپٹ ہوئی ناکام، تو اسرائیل نے کہا ہوگا اچھا یار یہ تو چلو پھر یہ کام دکھا دو، ہو سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن بہرحال یہ تو اس طرف ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں بھی ماشاءاللہ پاکستان سے پیار کرنے والے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب ان میں سے ہے مائیکل کوگل مین، پہلے تو وہ بے تابی سے ٹرمپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، ان کا خیال تھا وہ آئے گا اور پھر پورا امریکہ بدل جائے گا، اور نہیں اور پھر وہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کی رہائی کو بہت بے چاپ، اور یعنی پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے کو وہ فوت ہو رہے تھے، مائیکل کوگل مین ان دنوں ولسن انسٹیٹیوٹ میں تھے۔ تو بہرحال یہ ایک قسم کے یہ جو کرائے کے دانشور ہوتے ہیں، وہاں جب وہ بند ہو گیا تو آج کل وہ ایک اٹلانٹک ایک اور تھنک ٹینک ہے اس میں چلے گئے جو کہ نیٹو کو بڑا کرتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس نے اب یہ کہ انٹرویو کیا، اور انٹرویو کے لیے اس نے ایک ایرانی نژاد ایک شخص ہے ایلیکس، اس کا نام ہے غالباً وہ کرسچن ہوگا فیتھ کے حوالے سے، اور اس کا نام ہے الیکس وطن خواہ، اس کا انٹرویو کیا، گوگل مین بڑا غور طلب ہے اس کی، گوگل مین نے کیا، وہ گوگل مین نے کیا اٹلانٹک کے لیے، اس میں ویسے ہمارے ایک پاکستانی بھی تھے، ہمارا ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس، ہم اس کو سنا دیں۔ اب وہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات شاہ کے زمانے سے درست کہہ رہا ہے کہ
کہ شاہ ایران جو ہے ناخوش تھا کہ بلوچستان میں کیوں وہ آپ نے عوامی نیشنل عوامی پارٹی جو اس زمانے میں غوث زنجو صاحب کو وہاں باقاعدہ جانا پڑا. اس کے بعد 1974 میں جو ہماری فروری میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی اس میں شاہ ایران نہیں آیا تھا کیونکہ شاہ ایران اپنے آپ کو اس علاقے کا CIA کا لگایا, یعنی الٹیمیٹ چوکیدار سمجھتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان بلوچستان میں ہونے والی سرکشی پر قابو پانے میں ناکام رہا تو میری فوجیں آ کے جو ہیں وہ اس کو, یعنی اس حد تک اس نے بالکل ٹائم کو یس. لیکن اس موقع پر یہ کہنا کہ جی میری ایرانیوں سے بات ہو رہی ہے, ایرانی قیادت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ پاکستان کیا رول ادا کر رہا ہے. ارے بھائی یہ بتا دینا کون سی قیادت کہہ رہی ہے, نام بتا دینا نا. نہیں وہ نام تو نہیں بتانا, یہ باقاعدہ ایک پلان کر کے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ اور دیا بھی گوگل مین کو نا, اس نے یہ اس کا اپنا ایجنڈا ہے. اب اپنے ایجنڈے خاص ایجنڈے پہ نہیں اب یہ چلائی جا رہی ہے بات کہ جی ایرانی اسپوائلر چاہتے کیا یہ اس طرح کا ایجنڈا بیچ کے چاہتے کہ الزام یہ لگایا جائے کہ پاکستان در حقیقت ایران کو بیوقوف بنا رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر. وہ بھائی صاحب تمہاری جو عقل ہے تم سے زیادہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی ہوگی نا, جو وہاں پہ ہیں, ان تک بیچاروں کو خبر نہیں ملی. انہوں نے اپنے ختم ہو گئے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.